ایک پوائنٹ کی بات آپ کو بتا رہا ہوں، شاید آپ کے دل میں اترے میری یہ بات، اور اللہ کرے یہ بات میری آپ کے دل میں ہی اتر جائے تو بہتر ہے۔ ایک شادی کارڈ آتا نا ہمارے مکان پر، کسی کے گھر سے دعوت آتی ہے، 20 کلومیٹر 50 کلومیٹر چل کر کے بندہ ہمارے گھر میں دعوت دینے آتا ہے۔ آپ یقینی طور پر مجھے بتانا، کمنٹ کر کے ہی چاہیں بتا دینا، ہم کتنے دن پہلے شادی کی تیاریاں کرنے لگتے ہیں؟ 10 دن پہلے، 15 دن پہلے، یہ کپڑا آنا ہے، یہ جوتا آنا ہے، یہاں جانا ہے، وہاں جانا ہے، یہ ساری تیاریاں ہم اس شادی کی کر رہے ہیں کہ جو دعوت ہمارے گھر آئی ہے اور 15 دن کے بعد جانا ہے۔ لیکن عزیزو، اللہ کے گھر سے آپ کے مکان تک روزانہ 5 بار دعوت آتی ہے۔ ایک پکارنے والا مسجد کے حجرے سے پکار کر کہتا ہے حی علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آ جاؤ بھلائی کی طرف، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے۔ لیکن ہم نہیں سنتے، ہمیں یہ دعوت پسند ہی نہیں آتی۔ ہم اپنے غیر نتو خیر دوستوں کے ساتھ پارٹیاں، شادیاں، ان چیزوں میں جانے کے لیے تیار ہیں، لیکن اللہ کے گھر میں آنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ ابھی یہ 11ویں کا مہینہ نکلا ہے نا، 11ویں کا مہینہ، ہم نے اس 11ویں کے مہینے میں اپنی نگاہوں سے دیکھا اور بڑے اچھے سے آزمایا کہ جو لوگ 4 5 دیگے اپنے گھر میں بنا رہے، میلاد محفل کا اہتمام اپنے گھر میں کرا رہے، قرآن کی تلاوت کا اہتمام لوگ اپنے گھر میں کرا رہے تھے، ہم نے انہی لوگوں کو دیکھا کہ ان لوگوں کو بھی میرے اللہ نے اتنی توفیق نہیں دی کہ وہ مسجد میں آ کر کے سجدہ کر لیتے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کر کے غوث اعظم کو راضی کر لیں گے؟ نہیں، جس سے اللہ ناراض، اللہ کا رسول ناراض، اس سے میرے غوث اعظم بھی ناراض ہیں۔ غوث اعظم نے تو بالکل صاف ہی کہہ دیا، غوث اعظم نے فرمایا کہ میرا مرید وہی ہے جو میری سیرت کو اپنائے، میرے طریقے پر چلے، اور یہ اس طریقے سے کرنا کہ مسجدوں کو ویران کر دینا، یہ غوث اعظم کا طریقہ نہیں رہا جناب۔ ایک شادی آتی ہے، کسی کارڈ پر یہ تو لکھا ہوا نہیں ہوتا نا کہ صاحب یہ والا کپڑا پہن کر آنا ہے، یہ والا جوتا پہن کر آنا ہے، یہ والا تیل ڈال کر کے آنا ہے۔ اگر میں آپ سے یہ سوال کروں کہ صاحب آپ کیوں نیا کپڑا پہن کر گئے، کیوں نیا جوتا پہن کر گئے، کیوں اچھا رومال گلے میں ڈال کر کے گئے، کیوں سر میں اچھا سا تیل لگا کر کے گئے آپ، تو آپ کہیں گے جناب یہ کیسی باتیں ہو رہی ہیں؟ اللہ کسی رشتہ داری میں آدمی بن سنور کے ہی تو جائے گا تاکہ کسی کی نظروں میں گرے نہ، کسی کی نظروں میں ذلیل نہ ہو، کوئی اس کو برا بھلا نہ کہے۔ تو یار افسوس ہوتا ہے کہ اللہ کے گھر سے تمہاری دعوت آتی ہے اور تم مسجد کی طرف آتے ہو تو ہاف آستین، ٹائٹ کپڑے، ٹوپی بھی تم کو مسجد کی نظر آتی ہے۔ یہاں آ کر کے کیوں بھول جاتے ہو کہ آپ اللہ کے سامنے جا رہے ہو، اللہ سے گفتگو کرنے، اللہ سے باتیں کرنے جا رہے ہو؟ آپ جانتے ہیں کہ ایک نمازی کے آگے سے گزرنا کیوں منع قرار دیا گیا ہے؟ آپ کبھی سوچیں اس بات کو، کیوں اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر نمازی کے آگے سے گزرنا یہ انسان کو پتہ چل جائے تو وہ زمین کے اندر دھسنا پسند کرے گا، لیکن نمازی کے آگے سے گزرنا ہرگز 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 پسند نہیں کرے گا۔ کیوں نہیں سمجھتے؟ اصل ریزن یہ ہوتا ہے کہ جب نمازی نماز کے لیے اللہ اکبر کہتا ہے تو وہ اپنے اللہ سے باتیں کرتا ہے، اپنے اللہ سے گفتگو کرتا ہے، اور اس دوران کوئی اس کے بیچ سے گزر جائے، اللہ اور بندے کے بیچ میں باتیں چل رہی ہیں اور وہاں سے کوئی گزر جائے تو کتنی تکلیف ہوگی نا میرے رب کو بھی اور اس بندے کو بھی۔ اس لیے یہ حکم یہ ہے کہ کسی نمازی کے آگے سے نہ گزرو۔ تو جب اللہ سے گفتگو کرنے کے لیے، اللہ سے باتیں کرنے کے لیے بندہ اللہ کے گھر میں حاضری دے رہا ہے تو پھر ادب ضروری ہے نا، تعظیم ضروری ہے نا، ہمارا لباس بہتر ہونا ضروری ہے نا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اسلامی لباس پہن کر کے اللہ کے گھر میں آئیں۔ یہ ہاف ٹی شرٹ، جینس ٹائٹ جینس پہن کر
اور سر پہ رومال، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا سر پہ رومال باندھ کر کے نماز پڑھتے ہیں، یا وہ جالی والی ٹوپیاں مسجد سے اٹھائیں گے سر پہ رکھ لیں گے۔ نہیں جی، چھوڑیں یہ سب، آپ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے بندے، اس کی عبادت کرنے کا طریقہ ائمہ حضرات سے، علماء اکرام کی جماعت سے سیکھیں پہنچ کر، کس طریقے سے اپنے رب کی عبادت کرنی چاہیے۔ افسوس ہوتا ہے آج قوم ہماری کس راستے پر جا رہی ہے۔ اللہ ساری قوم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔